أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے کی آیت 158 ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اب آگے اللہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی. ایک تو یہ بتلایا تھا کہ اللہ تو ہمیں مناسک حج سکھلا دے، یعنی کعبۃ اللہ کی عبادت کے طور طریقے سکھلا دے، ہے نا. سب سے پہلی دعا تو وہ تھی ان کی. پھر اس کے بعد دعا مانگی تھی کہ کوئی رسول بھیج. تو رسول کے بھیجنے کی دعا کی قبولیت اور اس کا اظہار اللہ رب العالمین نے تو کر دیا، پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں. اب حج کے ارکان سکھلانے کی جو بات تھی یا عبادت کی جو بات تھی کہ خصوصاً کعبۃ اللہ کے ارد گرد عبادت کے جو احکامات تھے، اس دعا کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کوئی آیت ابھی تک نہیں بتلائی تھی، یعنی اس کی قبولیت کا. تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ، ان الصفا والمروۃ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. شعار کہتے ہیں نشانی کو. من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت او اعتمر، جو کوئی حج کرے گھر کا یعنی کعبۃ اللہ کا، بیت اللہ کا، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. کن دونوں کا؟ کن دونوں کا طواف؟ نہیں، ان الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. جو کوئی حج کرے بیت کا یعنی بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا. ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی زیادتی کرے اس پر، یعنی بھلائی سے، خوشی اپنی خوشی سے زیادتی کرے، یعنی طواف کے کرنے میں زیادہ پھیرے لینا. یعنی حاجرہ علیہ السلام نے 7 مرتبہ چکر لگائے تھے، یعنی 3.5 چکر تھے کل. صفا سے لے کر مروہ تک 1 چکر تھا، مروہ سے لے کر صفا تک 1 چکر تھا. تو اس طریقے سے اگر علیحدہ چکر کو اگر گنا جائے تو 7 ہو جاتا، 7 ہوتے ہیں. اور اگر ملا کر جانا اور آنا دونوں ملا کر اگر گنا جائے تو 3.5 چکر ہوتے ہیں. تو اگر کوئی اس پر زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شکر گزاری یعنی قدردانی کرنے والے اور جاننے والے ہیں. یعنی جو کوئی نیکیوں میں زیادتی کرتا ہے، جو کوئی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے خوشی سے، کوئی جبر سے نہیں، خوشیوں سے، خوشی تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتے ہیں، اس بندے کی قدردانی کرتے ہیں، اور اللہ پاک جانتے ہیں اس کی کیفیت کو. یہاں پر اصل بات یہ بھی تھی کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ تھے. اب ان دونوں کے درمیان اصل میں کعبۃ اللہ کے اندر ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا تھا. تو اس زنا کی جب انہوں نے زنا کیا کعبۃ اللہ میں، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کو مسخ کر دیا گیا اور وہ پتھر بنائے گئے. اب قریش نے ان کو کعبۃ اللہ سے نکال کر یہ صفا مروہ کے درمیان پہاڑیوں کے درمیان پھینک دیا. اب کچھ دن وہ وہاں پڑے رہے، پھر وہ وقت چلا، وہ دور نکل گیا. پھر جب اگلا دور آیا، یعنی کچھ مدت کے دراز کے بعد، لوگوں نے اٹھا کر اس کو دونوں الگ الگ مقامات پر صفا اور مروہ پر رکھ دیا اور اس کی عبادت کرنے لگے، ان کو پوجنے لگے. جب صفا اور مروہ کی مطلب شیطان نے اس طریقے کا کھیل کھیلا، چکر چلایا کہ ان کو ہی خدا ایک معبود بنا لیا. تو ان کو معبود بنا کر جیسے جب صفا اور مروہ کی جب سعی کرتے تھے تو ان کو بھی چوما کرتے، ان کو چھویا کرتے، ان کی عبادت کرتے ہوئے پھر صفا مروہ کی سعی ہوتی تھی. اب جو حالت کفر میں بھی بعضوں کو جو پتہ تھا، بعض جانتے، اس کا علم رکھتے تھے، وہ اس کو نامناسب سمجھتے تھے. اس کو چومنا
اور ان کی عبادت کرنا اس کو نامناسب سمجھتے تھے، اور ایک ذہنیت بن چکی تھی کہ صفا مروہ کی طواف شاید ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے کر رہے ہوں۔ اب جب اسلام میں جب داخل ہو گئے اور صحابیت میں آ گئے، مسلمان بن گئے، تو مسلمانوں کو یہ بات زیادہ ہی مطلب ناگوار لگنے لگی کہ یہ کعبۃ اللہ، یہ صفا مروہ کے اوپر جو بتیں رکھے ہوئے ہیں ان کے ارد گرد گھومنا اور ان کا یہ کرنا، تو وہ لوگ اس کو ترک کرنے لگے، یعنی چھوڑ دینے لگے اس کو۔ اور بعض نے تو سوال بھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اس کے ارد گرد گھومنا یا پھر ان کی سعی کرنا، ان کے درمیان دوڑنا، یہ کیسا ہے؟ یہ مناسب حرکت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بتوں کا نام یہ تھا، اصاف تھا جو صفا میں رکھا ہوا تھا، اور نائلہ تھا جو مروہ پر رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کے اس شک کو دور کرنے کے لیے یہاں پر آیت نازل فرمائی کہ یہ بتوں کی وجہ سے یہاں پر ان کی سعی نہیں کی جا رہی، ان کے درمیان دوڑا نہیں جا رہا ان کے ارد گرد، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور ان کے ارد گرد سعی کا کرنا یعنی دوڑنا ان کے درمیان، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے اور یہ کرنا چاہیے اور اس پر اجر ہے، یعنی یہ بتوں والی بات بالکل نہیں ہے یہاں پر، اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ظاہر فرما رہے ہیں۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو آیت کے انداز سے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ اس آیت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فلا جناح علیہ کہہ دیا نا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو مطلب اگر نہ بھی کریں تو بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی، فرض کے درجے پر تو یہ نہیں رہی یا واجب کے درجے پر نہیں رہی، بلکہ گناہ نہیں ہے سے مراد ہو سکتا ہے چھوڑنے پر بھی گناہ نہ ہو کیے بغیر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا بھتیجے تم نے صحیح سمجھا نہیں، اگر یہ بیان اگر ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ شانہ یہ بتلانا چاہتے تو پھر ان لا یطوف بہما کہے ہوتے، اور اصل میں اس کی شأن نزول یہ ہے، یعنی اس آیت کے نازل ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے درمیان دلوں میں جو اشکال تھا، جو شک تھا، اس کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائے ہیں کہ بتوں کی وجہ سے یہاں پر سعی نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہ درمیان میں کسی نے زنا کیا اور وہ پتھر بنائے گئے اور ان کے بتیں رکھ دیے گئے، اس وجہ سے اس کی سعی شروع نہیں ہوئی، اصل شروع تو سعی اس کی پہلے سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شعار میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اس کا ازالہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کا طواف کر چکے، کسی کا مائی کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کا جب طواف کر چکے تو باب الصفا سے باہر نکلے، یعنی مطاف سے جب نکلے تو باب الصفا سے نکلے اور یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے اور صفا کی پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے، اور یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب صفا سے نام کو شروع کیا ہے تو میں بھی اسی سے سعی کو میری شروع کرتا ہوں۔ تو یہ سنت ہے کہ جب کوئی بندہ حج کے لیے جائے یا عمرے پر جائے اور وہ سعی کرنا چاہے تو ان آیات کو پڑھتے ہوئے کہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور پھر صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگے، پھر اس کے بعد اپنی سعی کو شروع کرے، یہ مسنون ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے یوں کہا کہ ومن تطوع خیرا، یعنی جو کوئی اس میں زیادتی کرے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7 ہی کیے ہیں، تو 7 سے زیادہ کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7 ہی پر اکتفا کیا تھا۔ دیکھیں گے آگے جی جب سعی جو شروع کریں گے تب پڑھیں گے، یہ اس کے بعد شروع کریں گے دعا صفا پر چڑھتے ہوئے، صفا پر چڑھتے ہوئے، جہاں سے نیت ہم لوگ کرتے ہیں۔ نیت آپ کہاں کرتے ہیں؟ چڑھ کر کھڑے ہو کر کرتے ہیں نا؟ ہاں چڑھ کے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کا استلام کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کا استلام کرتے ہیں،
اپنی نیت کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, ہے نا, مستقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک دعائیں مانگی تھیں. دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. صفا پر بھی دعائیں مانگنی ہیں, مروہ پر بھی دعائیں مانگنی ہیں, اور میلین اور اخذرین کے درمیان جہاں پر بھاگا جاتا ہے وہاں پر بھی دعائیں مانگنی ہیں. یہاں یہ تو دعاؤں کی خاص قبولیت کی یہ بھی جگہ ہیں. فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یہ والی آیت پڑھی, پھر اس کے بعد نیچے اتر کر دوڑنے لگے. ابھی تو پوری زمین صاف شفاف کر کے نشانی دیکھنی پڑتی ہے نا, لائٹیں کب آ رہی ہیں تب تاکہ ہم دوڑنا شروع کریں. مگر اس وقت تو باقاعدہ پہاڑ تھا, چڑھنا اور اترنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اترنے کے بعد جو درمیان کا جو حصہ تھا وہ بھاگنے والا ہی تھا, یعنی پہاڑ وہیں پر ختم ہوتا تھا. پھر اس کے بعد دوڑتے تو فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آگے آگے دوڑ رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے, اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ دوڑو اے صحابہ دوڑو, اللہ نے سعی کو تم پر فرض کر دیا ہے, یا اللہ نے تم پر سعی کو لکھ دیا ہے. تو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کی وجہ سے یہ صفا اور مروہ کی سعی فرض قرار دی جاتی ہے. اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا, اور کوئی اس شک میں نہیں آ سکتا کہ اللہ رب العالمین نے جو فلا جناح کہہ دیا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں سے مراد چھوڑ بھی سکتے ہیں, یہ والا اشکال پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دوڑتے ہوئے یوں کہہ رہے تھے کہ تم دوڑو, اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو ادھر ادھر کو ہو کر اڑ رہی تھی, ہل رہی تھی, اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے بھی نظر آ رہے تھے, اتنی تیزی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ رہے تھے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں گے. ایک سوال ہے, تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاؤں گی ٹاپک سے جی لیکن وہ میرے ذہن میں آیا. جیسے بچے ہیں چھوٹے, تو 11 سال کا بچہ ہے گا, اب وہ دوڑ رہا ہے, صحیح کر رہا ہے, اب اس کا جو چوٹیا تھا وہ بیلی بٹن سے لے کے گھٹنے سے نیچے تک جا رہا ہے, ہاف پینڈلی آلموسٹ. لیکن جب وہ دوڑ نکلتا ہے صحیح والی جگہ, جب وہ دوڑنا ہے نکلتا ہے تھوڑا بہت نیچے ہو جاتا ہے, پھر وہ چل رہا ہے, پھر وہ نظر آتا ہے, آپ اٹھا کے تھوڑا اوپر کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ بیلی بٹن تک رکھنا ہے, اسے نیچے نہیں جانا چاہیے. تو وہ اس بچے کا عمرے میں کوئی وہ تو نہیں ہوتا رسنا؟ نہیں, اب وہ دیکھیں کوشش یہ کرنی ہے کہ بیلٹ پہنا دینا ہے تاکہ نیچے نہ ہو. وہ اصل میں بچہ تھوڑا صحت مند ہے, توند بھی کافی ساری ہے, وہ بیلٹ سلپ ہو کے نیچے دوڑنے میں چلی جاتی ہے. اچھا, پھر اس کو روک کے بیلٹ اوپر کرتے ہیں, پھر وہ مست پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے دعائیں پڑھتے پڑھتے پڑھتے. میں صرف یہ مطلب کوشش کرتا ہے وہ بھی اپنی طور پہ, پھر وہ بیلٹ ڈھیلی بھی ہو جاتی ہے نا جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی 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 نہیں, ویسے کوشش دیکھیں یہ چیز جو ہے نا, یہ کہ باوجود کوشش کے یہ مطلب مجبوری کے درجے پر بات پیش آ رہی ہے نا, یہ اس کی مجبوری ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ایسی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں. اگر کوئی جان بوجھ کے کر رہا, سطر کھل رہا ہے تو بات اور ہے, اور بچہ ہے بلکہ ہم درگزر نہیں کر سکتے. جب دیکھیں نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو پھر اس نماز کا پورا کرنا اور اچھے سے پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے, چاہے وہ نفل ہی کیوں نہ ہو, ہے یا نہیں. اگر نفل پڑھتے پڑھتے اگر ہم چھوڑ دیں, توڑ کر چلے جائیں, تو اب اس کو دوبارہ اس کی قضا پڑھنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے. یعنی کوئی اب بچہ ہے, اس پر تو فرض نہیں ہے عمرہ, مگر اس نے نفلی طور پر ہی شروع کیا ہے عمل, تو اس کو اچھی طریقے سے پورا کروانا ہے, یہ نظر انداز نہیں کر سکتے. مگر ہاں, اگر پھر بھی عذر کی مطلب یہ ایک عذر مانا جائے گا کہ بار بار کوشش کے باوجود اس کا نیچے ہو رہا ہو اور وہ واپس اس کو صحیح کر رہا ہو, تو کوئی حرج نہیں. اللہ رب العالمین حالات کو دیکھ رہے ہیں, کوشش کو دیکھ رہے ہیں, پریشانیوں کو دیکھ رہے ہیں, تو اللہ پاک انشاءاللہ معاف فرما دیں گے. توبہ استغفار کرنا ہے, صدقہ دے لینا ہے, یہ نہیں کہ چھوڑ دیں, بچہ ہے کوئی بات نہیں, چھوڑنا بھی نہیں ہے, بلکہ صدقہ دے لیں گے, سب کو توبہ استغفار کروائیں گے. اچھا, صفا اور مروہ میں جہاں جس جگہ پہ بھاگنا رہتا ہے وہاں عورتوں کو بھی بھاگنا ہے یا عورتوں کو اپنی چال کے مطابق چلنا ہے. یوں کہا جاتا ہے کہ ہاں تھوڑا تیز چلیں گے مگر بھاگیں گے نہیں مردوں کے شانہ بشانہ ہو کر. عورتیں اپنی رفتار پر چلیں گی, اپنی رفتار پر چلیں گی. صحابیات نے جو ہمیں کر کے دکھلایا ہے اللہ کے نبی کی موجودگی میں کہ مرد بھاگا کرتے تھے, عورتیں بھاگتی نہیں تھیں, وہ اپنی چال پر چلتی تھیں, اپنی چال پر چلتی تھیں. یعنی ان کی جو نارمل اسپیڈ ہے اسی پر چلیں گی. اگر اسی پر جب چلیں گی تو اچھا بھی ہے نا
کہ ہمارے لیے موقع ہے، دعائیں زیادہ مانگ سکیں گے، دیر سے ہمارا راستہ طے ہوگا، بھاگ کر تو راستہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین ان لوگوں کے بارے میں وعید نازل فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شریعت کو، بیان کردہ شریعت کو چھپاتے ہیں لوگوں سے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البیناتی، ہماری اس نازل کردہ چیزوں کو، بیناتی جس کو ہم نے صاف کھول کر بیان کیا ہے، والہدی اور ہماری ہدایت کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو بیان کیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، لوگوں کے لیے بیان کیا، یہ نہیں کہ یہ خود پڑھ لیں اور چھپا کر رکھ دیں، چھپا لیں اس کو، نہیں، بلکہ ہم نے تو لوگوں کے لیے، سارے عالم کے انسانوں کے لیے بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ جو کچھ بھی نازل کیا ہوا ہے، اور کھول کھول کر بیان کیا ہے، کوئی بات چھپانے کی نہیں ہے۔ اب یہاں پر تو اہل کتاب کے حق میں بولا جا رہا ہے، مگر آیت مطلق ہے کہ یہاں پر ان الذین کہہ کر عام قوموں کو اشارہ، مطلب نشانہ بنایا ہے، کسی خاص قوم کو نشانہ نہیں بنائے ہیں۔ اصل میں یہود اور نصارہ کی یہ حرکتیں اس وقت عروج پر تھیں۔ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعریف کی باتیں ہیں، دین حق کی، دین محمدی کے تعلق سے جتنی بھی باتیں تھیں اس کو چھپا دیا کرتے تھے، تاکہ کوئی بھی نیک دل، نیک خصلت، نیک فطرت لوگ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ نہ جائیں۔ اب بعض ہوتے ہیں فطرتاً نیک ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے حق بیان کیا جاتا ہے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، فوراً عمل پر آ جاتے ہیں، فوراً ان کی آنکھیں گیلی ہو جاتی ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ نیک خصلت، نیک فطرت لوگ ہوتے ہیں، بظاہر ظاہراً ان کے لباس میں یا ان کے طور طریقوں میں نیکی نظر نہیں آتی ہوتی ہے، کیونکہ وہ انہیں پتہ نہیں رہتا، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو ایسے اب نیک فطرت لوگوں سے یہ کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے، تاکہ کہ کہیں یہ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، دین محمدی پر آ نہ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں وعید نازل فرما رہے ہیں کہ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے کھلی نشانیاں یا کھلم کھلا کر کے، اور ہدایت کو، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ اس نے بیان کیا ہے اس کو لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، یعنی اس حرکت سے باز آ گئے، اپنے آپ احساس پیدا ہو گیا، اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر کر لیے کہ نہیں ہم نے یہ حرکت بڑی گندی کی ہے۔ کتاب تو سب کے لیے نازل کی گئی، اور اس کی شریعت کو اور اس کی باتوں کو جاننے کا سبوں کو حق ہے، اور دین محمدی حق ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے احساس کر لیا اور توبہ کی، یعنی رجوع ہوئے اللہ کی طرف۔ وہ اصلح، صرف توبہ کافی نہیں، بلکہ وہ اصلح، یعنی اپنے آپ کو سدھار بھی لیا، وبینوا، اور لوگوں کے سامنے بیان بھی کرنے لگ گئے، یعنی پہلے یہ کہ اس پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، پھر اپنے اس کردار کو چھوڑ کر اپنی خصلت کو بدلنا، اپنی اصلاح کر لینا، پھر اس کے بعد لوگوں کے درمیان اس کو اشاعت کرنا شروع کر دینا، یعنی لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگنا۔ تو یہ تین کام ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ایسے ہی لوگوں کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں، میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہترین توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پر یہ آیت کو لے کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث کو روایت کیا ہے۔
تقریباً ان سے احادیث کم سے کم 4,500 احادیث نقل کی گئی ہیں۔ سب سے زیادہ حدیث کے راوی، صحیح حدیث کے نقل کرنے والے، بیان کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی، اگر یہ آیت اب ہمارے قرآن شریف میں نازل نہ ہوئی ہوتی تو میں ایک حدیث بھی کسی کے سامنے بیان نہیں کیا ہوتا۔ یعنی صرف اس ڈر سے کہ اب بیان نہ کرنے کی خواہش کیوں؟ اس لیے کہ غلط حدیث کو بیان کرنے کی بہت بڑی وعیدیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی غلط حدیث کو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، یعنی حدیث کے بیان کرنے میں اگر کہیں کچھ غلطی کر دے یا غلط حدیث بیان کر دے، اس کی تو بہت ہی بڑی وعیدیں موجود ہیں، ان کے لیے عذابات ہیں۔ تو اس ڈر سے کہہ رہے ہیں کہ میں وہ بھی نہیں کر سکتا، اور اس آیت کی وجہ سے بیان کرے بغیر چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ مجبوری ہے کہ ان آیت کی وجہ سے مجھے حدیث کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ جب بھی حدیث بیان کرتے بڑی احتیاط کے ساتھ کرتے کہ کہیں غلط حدیث کے بیان کرنے میں داخل نہ ہو جائیں، اور چھپاتے اس لیے نہیں تھے کہ چھپانے سے اس وعید میں داخل ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم ہو اور وہ لوگوں کو دین کی باتیں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات دیتا ہو، اس کے لیے ساری کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ چرند پرند، سمندر کی مچھلیاں، سمندر کے سارے مخلوق اور زمین کے اوپر کی ساری مخلوق اس کے لیے حق میں دعائیں کرتی ہے، اس کے حق میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی جانتے ہوئے بھی، علم رکھتے ہوئے بھی لوگوں پر محنت نہیں کرتا اور اس کو نظر انداز کر کے بیٹھا رہتا ہے، یا لوگوں کو سے چھپاتا ہے، یا عام نہیں کرتا شریعت کو، دین کو محنت نہیں کرتا، اس کے لیے پھر وہ ساری مخلوق اس کے لیے لعنت بھیجتی ہے۔ تو یہاں پر جو قرآن شریف میں جو آیت میں آیا ہے کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، سے مراد یہی ہے جو سارے عالم میں مخلوق ہیں، چرند پرند، یہ جس جگہ پر یہ دعائیں مانگتے ہیں، بخششوں کی اللہ سے درخواست کرتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اسی جگہ پر یہ پھر بد دعائیں بھی، لعنتیں بھی بھیجنے پر قادر ہیں، اور یہ لعنتیں بھیجتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک تو جانے بغیر رہنا نہیں ہے، بغیر جانے کے رہنے پر بھی وعید ہے، اور اگر جان لیتے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری، جب جانتے ہیں تو جتنا جانتے ہیں اتنا ہی صحیح، جتنا جانتے ہیں اتنا ہی صحیح، اپنی ہمت اور اپنی طاقت کے بقدر اس کو جاننے سے مراد جتنا علم ہے میرے پاس، ہے نا جی، اور جتنا علم ہے سے مراد فرض علم کا حاصل کرنا فرض ہے، واجب علم کا حاصل کرنا واجب ہے، مستحب علم، سنت علم کا سنت موقدہ ہے تو اس کا حاصل کرنا سنت موقدہ کے درجے میں آتا ہے، یعنی تاکید ہے، نہیں کریں گے، نہیں چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ یعنی اس طریقے سے، جس طریقے سے اعمال کی فرضیت، اسی طریقے سے اس کے متعلق جاننے کی بھی فرضیت ہم پر لاگو ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور قرآن شریف میں صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اگر تم جانتے نہیں ہو تو جاننے والوں سے معلوم کر کے جان لو، معلوم کر کے سیکھ لو۔ اور اللہ رب العالمین نے جو درجہ عنایت کیا ہے آدم علیہ السلام کو، وہ علم ہی کے ذریعے سے دیا، درجہ عنایت کیا۔ اور جب دنیا جہالت میں تھی، شرک میں تھی، بت پرستی میں پیوست تھی، انسانوں کے خون کے لوگ بھوکے اور پیاسے تھے، درندگی عام تھی، اور عزتوں کے ساتھ کھیلنا یہ ان کا شیوا تھا، یعنی ہر قسم کی برائی جب دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، اس وقت اللہ رب العالمین نے جو قرآن شریف میں جو سب سے پہلی آیت نازل فرمائی، وہی کی صورت میں وہ پڑھنے کی تعلیم دی، علم حاصل کرنے کی تعلیم دی۔ یہ نہیں کہا کہ تم نمازیں پڑھنا شروع کر دو، تم ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ سب سے پہلی آیت تو اگر دیکھا جائے بت پرستی اور شرک کے حساب سے، اور نبی ہونے کے، نبوت کے مقصد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی آیت یہ ہونا چاہیے تھا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ ہے، اور تم اس کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی کلمے کی دعوت ہوتی۔
مگر کلمے کی دعوت سے پہلے انسانوں کو علم کے دائرے میں ڈھالا گیا، علم کے سیکھنے پر ابھارا گیا. سیکھیں گے تو خدا کو پہچانیں گے نا. اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ، یہ کیا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈرنے والے بندے علماء ہیں. مراد یہ کہ جب جانتا ہے انسان تو ڈرتا ہے، جب نہیں جانے گا تو کیا ڈرے گا، کیا مانے گا، کیا سمجھے گا. تو جاننا تو علم سے ہوتا ہے، اور علم اصل میں صرف جان کر حاصل کر کے بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنے کا نام ہے. علم اتنا ہی کارآمد ہوگا، اتنا ہی وہ، اگر کوئی انسان عالم ہے تو وہ اس کی عالمیت جو ہے کا دائرہ اتنے ہی حد تک رہے گا جتنا اس کی زندگی میں عمل میں ہے. اگر زندگی میں عمل میں ہی نہیں تو پھر وہ عالم کہلانے کے قابل بھی نہیں، عالم بھی نہیں کہلایا جا سکتا. تو عالم علم سے ہوتا ہے، نہ کہ عمل سے ہوتا ہے، نہ کہ علم سے، سند سے نہیں. عالم نہیں کہلایا جائے گا. صحابہ کے پاس کیا کوئی سند تھی؟ نہیں تھی صحابہ کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کوئی سند تھی؟ جبکہ وہ تو علم کا خزانہ تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی عالمہ تھیں، پورے صحاباؤں کے درمیان سب سے بڑی عالمہ تھیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا تھا اس میں کا پورا آدھا کا آدھا علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور بقیہ آدھا سارے صحاباؤں میں بٹا ہوا تھا. تو کیا ان کے پاس کوئی سند تھی؟ نہیں. سند سے عالم نہیں کہلایا جاتا، عالم تو عمل سے کہلایا جاتا ہے. اور ارشاد کرنے کی تاکید یہ ذمہ داری ہے، یہ کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے. یہ قیامت تک آنے والی امت کے درمیان، قیامت تک آنے والے بندوں کے درمیان اس کو عام کرنا ہے تاکہ ہر کسی کی زندگی میں یہ چیزیں آ جائیں. تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے کہ جو بندہ چھپاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا، اور ساری مخلوق، ساری کائنات کی لعنت کا. اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ سارے انبیاء اور فرشتے سب کے سب لعنت بھیجتے ہیں. اور کل قیامت کے دن چھپانے والے کو، کافر کو کھڑا کیا جائے گا. اب کافر کس کو کہتے ہیں؟ بت پرست نہیں کہا یہاں پر، مشرک نہیں کہا، بلکہ کافر کہا. اس لیے کہ کسی بھی اللہ کے حکم کا انکار کرنا، اس کو نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا انکار کرنے کے مترادف ہے. تو جب وہ کافر کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کو اللہ رب العالمین کی لعنت ہوگی، پھر فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجیں گے، پھر سارے انبیاء لعنت بھیجیں گے، پھر اس کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا. نہ اس کے عذاب میں کچھ کمی کا اعلان ہوگا، نہ کبھی اس میں سے نکلنے کا اعلان ہوگا. آگے اللہ رب فرما رہے ان الذین کفروا، اب انہی کے بارے میں آ رہا ہے جس کے بارے میں ابھی میں بتائی کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وماتوا وہم کفار، اور اسی حال میں مرے کہ وہ کافر ہی رہے، یعنی انکار کرنے والے ہی رہے. یعنی کس کے بارے میں آ رہا ہے؟ جو اوپر ہے کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، یعنی بے شک وہ لوگ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اپنی، اور بیان کرنے لگے لوگوں کے درمیان اللہ کی شریعت کو، اللہ کے احکامات کو، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بہترین معاف کرنے والے ہیں. اور اگر جو کوئی اس کو نہیں کیا، یعنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا سے مراد اس حکم سے انکار کرنا، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی نشانیوں کو لوگوں کے درمیان بیان کرنے والے حکم سے انکار کرنا، اور مرے اسی حال میں کہ وہ انکار ہی کر رہے تھے، یعنی انہوں نے اصلاح نہیں کی، انہوں نے توبہ نہیں کی، انہوں نے دوبارہ بیان کرنا نہیں شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، اور ان کے عذاب میں کوئی کمی یا کوئی ہلکا پن نہیں لایا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی ڈھیل یا مہلت دی جائے گی. تو انشاءاللہ ہم بقیہ کل اس کے تعلق سے کل انشاءاللہ ہم مزید بات کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی ایک کوشچن ہے. باجی قرآن شریف کو صحیح کر کے سیکھنا یہ کہ فرض ہے؟ ہاں
کیونکہ قرآن کوشچن کیا تھا اس لیے فرض ہے، اس لیے کہ قرآن شریف میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ورتل القرآن ترتیلا، کہ تم قرآن کو ترتیل سے پڑھو. تو قرآن کو ترتیل سے پڑھو سے مراد اس کے مخارج کی ادائیگی اور اس کی تجوید کی ادائیگی کا پورا پورا خیال کرتے ہوئے پڑھنا، اسی کو ترتیل کہتے ہیں. اور یہ قرآن میں جب بیان کیا گیا ہے تو یہ فرض ہے، اس کا چھوڑنا حرام ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ الفاظ کی ادائیگی میں یہ کیا ہوتا ہے، اگر مخرج سے نہیں پڑھیں گے، صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو الفاظ کے معنوں میں تبدیلی آ جائے گی. اب الفاظ کے معنوں میں جب تبدیلی آئے گی تو ظاہری بات ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اپنی جانب سے الفاظ کے معنوں میں ہم تبدیلی نہیں کر کے اپنے اوپر کفر کو لازم نہیں کر سکتے. جی، اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے یا ہم انشاءاللہ کل دیکھ لیں گے؟ تھوڑا سا السلام علیکم. جی وعلیکم تھوڑا السلام. اس کا تھوڑا سا بتا دیں دوبارہ. ان الذین کفروا وماتوا کفار. جی اور جنہوں نے انکار کیا، یعنی انکار کیا وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے، یعنی انکار کرنے والے ہی رہے، کفر کی حالت میں. کفر کی حالت ہی میں رہے، یعنی مرے اس حال میں کہ وہ کفر ہی رہے. اب یہاں پر اسی لیے میں کل انشاءاللہ اس بارے میں بات کروں گی کہ یہ لفظ وہاں اس حال میں کہ وہ کفر ہی کی حالت میں رہے یہ کیوں بولا جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم کل اس بارے میں بات کریں گے، پھر وقت کافی نکل جائے گا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دعا میں یاد رکھیے گا. جی آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح.